اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشر شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنیں پلوشر شین کی۔ جی تو میرا نام ہے پلوشر شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں ناول۔ اس کے پہلے 2 پارٹ آپ سن چکے ہیں اور تیسرے پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ محاورہ کی پیدائش کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے بھی نواز دیا، جس پر وہ دونوں جتنا شکر ادا کرتے کم تھا۔ 2 پھول جیسے تندرست توانا بچوں کا تحفہ دے دینے کے بعد وہ اس کے لیے اور بھی زیادہ محبوب اور اہم ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں عورت کے قدم اولاد کی پیدائش سے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ پہلے بھی اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی، اب تو اس کا گھمنڈ 7ویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد اسے اپنی صحت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے بچوں کی پیدائش پر فل سٹاپ لگانے کا سوچا۔ اس سلسلے میں ریحان سے بھی بات کر لی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد اسے اپنی صحت کی فکر ہونے لگی تو اس نے ریحان سے بات کر لی۔ وہ تو پہلے ہی اسے ہر وقت آنکھوں پر بٹھائے رکھتا تھا۔ اس کے اپنے خیالات بھی بیوی سے ملتے جلتے تھے۔ مزید بچوں کی پیدائش پر نہ صرف اس کی نازک سی بیوی کی صحت پر اثر پڑے گا بلکہ جتنا بڑا خاندان ہوگا اتنے ہی اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، لہٰذا وہ دونوں ہی بچے 2 ہی اچھے والے کال کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتے تھے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی وہ اس سوچ میں تھے کہ وہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ ذہنی طور پر وہ اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، مگر ریحان کو پھر سے خوشی ہوئی۔ ویسے بھی جہاں اللہ کی مسلط ہو وہاں انسان کا بس چلتا کہاں ہے۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بھی اس فیصلے سے خوش ہونا پڑا۔ جب خدا نے انہیں ایک اور نعمت مناہل کی صورت میں عطا کی تو وہ دونوں ہی اس ننھی سی کومپل کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ محاورہ اور ارسلان دونوں ہی بہت پیارے بچے تھے، مگر مناہل ان دونوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ چاند کا ٹکڑا تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین کہ چاند بھی شرما جائے۔ وقت تیزی سے کروٹیں لینے لگا، بچے بڑے ہونے لگے، ساتھ ہی ساتھ گھر کے اخراجات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ ریحان کا خیال تھا کہ اپنے 3 بچوں کو اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کرائے اور اچھی تعلیم دلائے، ان کی ہر خواہش پوری کرے، وہ زندگی کے ہر میدان میں آگے سے آگے بڑھیں، کسی سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ ایسا کتابوں کے اس معمولی ایجنسی میں دن رات محنت کرنے کے بعد بھی ناممکن تھا۔ بہتر سے بہترین کی خواہش جب دل میں جاگی تو اس نے دیار غیر میں ملازمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران اس کی نظر سے امریکن کمپنی میں ایک بہت اچھی کمپنی میں ملازمت کا اشتہار گزرا۔ کمپنی اچھی تھی، تنخواہ بھی اس کی سوچ سے زیادہ تھی، مگر امریکہ جانے میں بہت زیادہ خرچہ تھا۔ لیکن اس نے ٹھان لی اسے وہاں جانا ہے تو پھر سارے اخراجات بھی پورے کرنے ہی تھے۔ اس نے جلد از جلد اپنی کمپنی کو نیلام کیا اور امریکہ کی تیاری کرنے لگا۔ بیوی بچوں کے بغیر دیار غیر میں رہنا مشکل تھا۔ نتاشا نے اس معاملے میں اس کا بہت ساتھ دیا۔ عام بیویوں کی طرح جذباتی ہونے کی بجائے اس نے ریحان کا حوصلہ بندھایا۔ آخر وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پوری طرح آزاد ہو گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں جو حدیں قائم تھیں اس نے ایک ایک کر کے ساری پار کر لیں، اور پھر وہ یوں گھومنا، پارٹیوں میں جانا، طرح طرح کے لوگوں سے دوستیاں کرنا، بے دریغ پیسے اڑانا، یہ اب سب اس کے پسندیدہ مشغلے تھے۔
بچوں پر بھی اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی، نہ ہی اسے گھرداری سے کوئی لگاؤ تھا۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے۔ ریحان وہاں اپنی بیوی بچوں کے روشن مستقبل کے لیے 15 سال گھن چکر بنا رہا۔ یہاں بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھنے کے باوجود بھی انتہا کے نالائق ثابت ہوئے۔ ماورا بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی اس کے راستے پر چل نکلی۔ وہ اسے روک بھی نہ پائی۔ اس کے بھی پسندیدہ مشغلے وہی تھے جو ماں کے تھے، جبکہ چھوٹے دونوں پر کبھی بھی وہ محبت حاصل نہ ہو سکی جس کے لیے ریحان نے محنت کی تھی۔ اب اچانک وہ 15 سال کے طویل جدوجہد کے بعد وطن واپس آ رہا تھا۔ وطن جہاں اسے اپنی محبوب بیوی سے محبت کا عجیب صلہ ملنے والا تھا۔ وہ یقیناً سب کچھ جان کر بہت پریشان ہونے والا تھا۔ جب آدمی پریشان جذبات میں آ جائے تو وہ بہت کچھ کرتا ہے۔ وہ اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا، جس سے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب آزادی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ کئی برس کی طویل مسافت کے بعد وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دوران سفر وہ یہی سوچتا رہا کہ زری اور بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر خوشی سے آبدیدہ بھی ہو جائیں۔ مگر جب اس کے گھر میں قدم رکھا تو اس نے زرتاشا کے لہجے میں اپنے لیے کوئی غمجوشی محسوس نہ کی۔ ماورا نے بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں کیا جس سے پتہ چلتا کہ وہ اس کے آنے پر خوش ہے۔ البتہ ارسلان مناہل انتہائی خوش دلی سے اس سے ملے۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ہر طور خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم دل مسلسل ان خدشات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کے آنے پر ساری آزادیاں ختم ہو جائیں گی۔ چند لمحے ماورا اس کے پاس بیٹھی رہی، مگر اس کا شدید موڈ آف تھا۔ اس کے باپ کے واپس آنے کی خوشی سے زیادہ غصہ دوست کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا تھا، لہٰذا وہ جلد ہی اٹھ کر تھکاوٹ کا بہانہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرتاشا کو آج بھلے بے دلی سے ہی مگر اس کے لیے خود کھانا بنانا تھا۔ اس نے کچن کا رخ کر لیا۔ ارسلان اور مناہل دیر تک باپ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا تیار ہوا تو وہ زبردستی ماورا کو کمرے سے نکال کر کھانے کے میز پر لے آئی۔ اس نے زندگی کے 14 سال پردیس میں گزارے تھے۔ وہ گھر والوں کے لیے بدلے رویے اور عجیب سے تیور بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سب کچھ نیا اور اجنبی سا تھا۔ وہ یہی سمجھا کہ سالوں کی دوری کی وجہ سے رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید ابھی بچے بھی شرما رہے ہیں اور زری بھی اسی وجہ سے کھنچی ہے۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ یہ وہ لمحات تھے جن کا اور کسی نے نہیں مگر اس نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ پل پل ترسا تھا، تڑپا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنی محبوب بیوی کی بے لوث محبت کے لیے۔ کھانے کے میز پر دال، چاول، سلاد اور ریڈی میڈ کباب کے علاوہ کوئی اور خاص ڈش اس کے لیے نہ بنائی گئی تھی۔ وہ کچھ بھی محسوس کیے بنا آج زری کے ہاتھ سے بنے دال چاول کو بھی مرغ مسلم سمجھ کر کھا رہا تھا۔ رات کا کھانا خوش گپیوں میں ہی کھایا گیا۔ دوستوں، رشتہ داروں کے حال حوال، ملک اور سیاست پہ بحث مباحثہ، یہ سب کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ کھانے کے بعد ملازمہ سبز چائے لے آئی، جس کے لیے زری نے اسے خاص تاکید کی تھی۔ اگرچہ وہ بہت کچھ بھلا بیٹھی تھی مگر اسے یاد تھا رات کے کھانے کے بعد وہ سبز چائے ضرور پیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ بچوں کے جانے کے بعد ڈائننگ روم میں وہ دونوں بالکل اکیلے تھے۔
زرتاشا ارد گرد سے بے نیاز نظریں ٹی وی پر جمائے اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ جب اسے ریحان نے پکارا، زری جان، زری جان۔ وہ اسے تب بلاتا جب اسے اس پر بے پناہ پیار آتا۔ جی، وہ چونکی تھی۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ بہت بدل چکی تھی۔ اگرچہ پہلے بھی وہ پیکرِ حسن تھی، مگر اب تو وہ اس سے زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی تکتا رہا۔ ہر مرد ہمیشہ سے ہی حسن پرست ہوتا ہے، مگر ریحان کو اس معاملے میں بہت زیادہ ہی دلچسپی تھی۔ وہ نہ صرف حسن پرست تھا بلکہ اپنی من پسند حسینہ حاصل بھی کر چکا تھا۔ آج اسے اپنی خوش قسمتی پر مزید رشک آنے لگا تھا۔ بچوں کی عدم موجودگی اور فراغت میں جب زری نے ریحان کو بغور دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی مصنوعی مسکراہٹ بھی پل بھر میں مانند پڑنے لگی۔ وہ ریحان محمود تھا، مگر وہ پہلے جیسا ریحان محمود نہ رہا تھا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ عمر کا تقاضا تھا یا اپنی صحت سے لاپرواہی؟ چہرے پہ جھریاں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، مونچھوں اور سر کے بالوں میں سفید چاندنی اس کی بڑھتی عمر کی گواہی دے رہی تھی۔ بڑھاپے کے اثرات چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے وجود پر نمایاں تھے۔ اس نے وہاں گدھے اور گھوڑوں کی طرح دن رات کام کیا تھا، یہاں زرتاشا بیگم کی طرح سیلونز، کلبز اور مالز میں بے دریغ پیسہ نہ اڑایا تھا۔ اس نے جب یک ٹک زری کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو دل بے تاب زور سے مچلنے لگا۔ چاہے انسان عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے، دل بنجارا پیار محبت کے معاملے میں ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے۔ اس کے دل میں بھی حسرتیں امنڈ آنے لگیں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور زری کی جانب بڑھا۔ زری نے جیسے ہی اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ کچھ عرصے سے دوری کے باعث وہ اس کے لیے غیر ضروری ہو گیا تھا، مگر اس لمحے اس کو دل ہی دل میں بہت عجیب سی کراہت محسوس ہونے لگی۔ وہ اس کے قریب ہی صوفے پر آ بیٹھا، ٹکٹی باندھے وہ اسے تکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو چھوتا، زری نے کہا، ریحان، آپ بہت تھک گئے ہیں، کمرے میں چل کے آرام کر لیں۔ اس نے اٹھتے ہی اپنی بات مکمل کی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ تیزی سے اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ریحان حیرت سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ سارے جذبے پل میں مانند پڑنے لگے۔ اسے اس کا یہ رویہ چبھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے دل نے تسلی بھی دے دی۔ شاید سالوں کی دوری ہے تو جھجک رہی ہے مجھ سے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ دل مطمئن ہو چکا تھا، اسے تسلی ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اور بتاتی ہوں میں آپ کو آگے کی کہانی۔ تو اس ناول کی ساری سٹوری جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔